یہ قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی سورہ اخلاص جو پوری توحید سے پر ہے. 4 آیتیں ہیں. چاروں آیتوں میں توحید کا میسج اور پیغام ہے. ہم چونکہ موحد ہیں، اہل الحدیث ہیں، مسلمان بھی ہیں، لیکن ہمارے عقائد بھی آج بہت پھسے اور کمزور ہو چکے ہیں. دوسرے مسلمان اہل حدیثوں سے ہٹ کر، چاہے وہ کسی فرقے اور جماعت سے تعلق رکھتے ہوں، ان کے عقیدے کی کمزوری اور ان کے عقائد کی گندگی تو بالکل عیاں اور ظاہر ہے. کہ کبھی تو وہ اللہ سے نبی کو آگے بڑھا دیتے ہیں، اور کبھی نبی سے آگے شیخ عبد القادر کو بڑھا دیتے ہیں، اور کبھی شیخ عبد القادر سے آگے احمد رضا کو بڑھا دیتے ہیں. یہ مسلمانوں کے عقائد کی ایک گندگی ہے، اور یہ بات سمجھ لینا چاہیے کہ عقیدہ کہتے ہیں دل میں جمع ہوا خیال. آپ اللہ سے مانگو گے اولاد، بیٹا بیٹی، تب بھی ایک عقیدہ ہوگا. آپ کسی مزار پر، کسی مقبرے پر جاؤ گے، کسی بابے کے پاس جاؤ گے، کسی پیر فقیر کے پاس جاؤ گے، یہ عقیدہ لے کر کہ وہاں ملے گا، وہ بھی ایک عقیدہ ہوگا. لیکن ایک عقیدہ صحیح عقیدہ ہے اللہ سے مانگنے کا، اللہ سے ربط کرنے کا، اور ایک عقیدہ گندا عقیدہ ہے اللہ کے علاوہ دوسرے سے مانگنے کا، دوسرے سے وسیلہ پکڑنے کا. یہ چیزیں جاننا بہت ضروری ہے. ہم صرف نماز پڑھ لیں اور ہمارے عقائد میں گندگی ہو، ہم خیر اور شر پر، یعنی جسے تقدیر کہتے ہیں، جو تقدیر کی ایمان کی 6 شرائط ہیں، جس میں سب سے 6 نمبر کی جو شرط ہے وہ تقدیر ہے. والقدر خیرہ و شرہ. اگر ایک اہل حدیث، ایک موحد کہتا ہے آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والبعث بعد الموت، یہ 5 چیزیں مانتا ہے کہ میں اللہ پر ایمان لایا، اس کے رسولوں پر ایمان لایا، اس کے فرشتوں پر ایمان لایا، دوبارہ اٹھائے جانے پر ایمان لایا، اور وہ کہتا ہے میں قدر کو نہیں مانتا، تقدیر کو. خلاص گیا وہ. ایمان کی 6 شرائط میں سے سب سے آخر میں جو شرط ہے تقدیر حق ہے، اس کے خیر اور شر پر ایمان لانا، کہ اللہ نے جو بھی ہماری تقدیر میں ہمیں دنیا میں بھیجنے سے 50,000 سال پہلے، ان روحوں کو دنیا میں بھیجنے سے 50,000 سال پہلے اللہ نے ہماری تقدیر میں جو بھی خیر اور شر لکھ دیا ہے وہ لوح محفوظ میں قلم بند ہے. لوح محفوظ ایک کتاب ہے. تو ایک مسلمان اگر ایمان کا دعویٰ کرتا ہے اور وہ تقدیر پر ایمان نہیں رکھتا، یا دوبارہ اٹھائے جانے پر اس کا ایمان نہیں ہے، تو عقیدے میں گندگی ہے، عقیدہ صحیح نہیں ہے. سمجھنا یہ ہے کہ جتنے بھی انبیاء اور رسول اس دنیا میں آئے، کم و بیش 1,24,000، سارے انبیاء کی دعوت ایک ہی تھی، قولوا لا الہ الا اللہ. کلمہ رسالت ان کے ساتھ میں الگ الگ تھے، لیکن دعوت اللہ، دعوت توحید سب کی ایک ہی تھی.
کہ صرف ایک اللہ کو پوجو، حاجت روا، مشکل کشا، بیٹی اور بیٹا دینے والا، نفع نقصان کا مالک، سب وہ ہے۔ اگر یہ عقیدہ ایک مسلمان کا ہے تو واقعی وہ مباحد ہے۔ توحید کہتے ہیں کہ اللہ کو اس کی ذات اور صفات میں اکیلا اور یکتا ماننا اور جاننا، اور جو جان بھی لے اور مان بھی لے، عقیدہ صحیح رکھے تو اس کو کہتے ہیں موحد۔ ہر مسلمان موحد نہیں ہو سکتا، جیسے آج اکثریت مسلمانوں کی شرک و بدعت میں ملوث ہے، تو شرک توحید کے بالکل منافی ہے، اپوزٹ ہے۔ جیسے یہ آج دن ہے اور رات ہوگی، تو دن اور رات دونوں ایک دوسرے کے منافی ہیں، اپوزٹ ہیں۔ جہاں اجالا ہوگا وہاں تاریک نہیں ہوگی، اور جہاں اندھیرا ہوگا وہاں اجالا نہیں ہوگا۔ تو توحید و معنی روشنی، اور شرک و معنی تاریک اندھیرا۔ تو اگر ایک مسلمان کا عقیدہ صحیح ہے، مومن ہونے کی حیثیت سے، مسلمان ہونے کی حیثیت سے، وہ اللہ کو ویسے ہی مانتا ہے توحید کے اعتبار سے جیسا اس کا حق ہے، تو اس کے پاس روشنی ہے، اجالا ہے اس کے پاس۔ اور اگر وہ اللہ کو اس کی حقیقت سے پرے مانتا ہے، یعنی کسی نبی کو آگے بڑھا دیتا ہے کہ اللہ بھی عالم الغیب اور نبی بھی عالم الغیب، اللہ بھی حاضر و ناظر اور نبی بھی ہر جگہ حاضر و ناظر، اللہ بھی کل مختار اور نبی بھی کل مختار، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، کہ محب اور محبوب میں نہیں میرا تیرا۔ بڑا گندے عقیدے ہیں۔ جتنے بھی انبیاء آئے سب عقائد کی اصلاح کے لیے آئے، جتنے بھی انبیاء رسول آئے قوم کی اصلاح کے لیے آئے، عقیدے کی درستگی کے لیے آئے۔ اگر عقیدہ درست تو ایمان درست، اور اگر عقیدے میں گندگی تو ایمان میں گندگی۔ نماز پڑھتے رہو، زکوٰۃ دیتے رہو، رمضان آئے روزے رکھتے رہو، صدقہ خیرات کرتے رہو، لیکن اگر اللہ کی شان میں ذرہ برابر بھی گستاخی ہوئی کہ نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، یہ آج مسلمانوں کا حال ہے بھائی، کوئی نئی بات نہیں ہے۔ آج مسلمانوں کی اکثریت شرک میں ملوث ہے، اور اس کے بعد بھی ایمان کا دعویٰ ہے کہ ہم نبی کے چاہنے والے ہیں، ہم نبی کے شیدائی ہیں۔ مشرک، بدعتی، اسلام کا دشمن، نبی کا دشمن، خدا اور اس کے رسول کا دشمن، نہ وہ مسلمان ہے نہ وہ مومن ہے۔ اگر ایمان بچانا ہے، عقیدہ درست رکھنا ہوگا، اگر اسلام کا تحفظ کرنا ہے اور نبی سے سچی والہانہ عقیدت اور محبت رکھنا ہے، تو شرک و بدعت کو بالکل دور رکھنا ہوگا۔